مسجد کا تقدس کا خیال رکھا جائے تو پھر مسجد میں کیا جائے، ورنہ اگر نہ رکھ سکیں تقدس کا خیال تو پھر گھر میں یا لان میں رکھا جائے۔ جمعے کا دن ہو تو بہتر ہے، اور گواہ جو ہیں وہ عادل ہوں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ گواہ اگر فاسق بھی ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ میرے گواہ عادل ہی، میرے گواہ کا نام عادل۔ اس میں ایک مستحب بات یہ ہے کہ آج کل تو خیر یہ عرف نہیں ہے، لیکن کتب میں لکھا ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو کارڈ اگر ہو جاتا ایسے ہی کر لیں یا تو ریکارڈ کر لیں۔ جی ریکارڈ بس کر لینا۔ ہاٹ پوٹ کر لیں، ہاٹ پوٹ سے تو ہو تو جائے گا، لیکن ریکارڈ کر لیں پھر اپلوڈ کر دیجیے گا۔ اب یہ چند باتیں مستحب ذکر کی گئیں جو نکاح کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ خوشی میں گانے باجے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی مول لینے کا مطلب خوشی نہیں ہوتا۔ خوشی کا کیا مطلب ہے؟ بال ہوتا ہے، نعمتیں میں بڑھتی نہیں ہے۔ نکاح کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ تو آج کل تو وہ دور ہی ختم ہو گیا، لیکن جب علم کا دورہ تھا تو مختلف الفاظ بھی استعمال ہوا کرتے تھے۔ تو ایک تو لفظ نکاح ہے، اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور ایک لفظ ہے تزوج، کہ زوجیت میں آ جانا، زوجیت میں لے لینا، زوجیت میں دے دینا، تزوج، تو یہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جو صریح بالکل واضح ہیں، جن سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اور کچھ الفاظ کنایہ ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں، خفیہ ہیں، اگر قرینہ پایا جائے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ قرینہ پایا جائے یعنی محفل ہے، قاضی صاحب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے ہبہ، جیسے تحفے میں، کیونکہ اس میں خاتون ملکیت میں آتی ہیں شوہر کے، تو لفظ ہبہ ایسا ہے کہ اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ صدقہ، تملیک، یہ کچھ الفاظ، عطیہ، بے، شرع، تو یہ 5-6 الفاظ ایسے ذکر کیے گئے، آج کل تو استعمال نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی کہ بھئی میں نے تمہیں اپنی ملکیت میں لے لیا، گواہ بھی ہیں اور نکاح بھی ہو رہا ہے، تو ان الفاظ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ دوسرا کہے میں نے قبول کیا، دونوں الفاظ ماضی کے ہیں، پاسٹ کے ہیں، اس سے نکاح ہو جائے گا۔ یا ایسا ہو کہ ایک امر کا ہو، حکم ہو، اور دوسرا ماضی کا ہو، مثال کے طور پر تم مجھ سے نکاح کرو، اس نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا، تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ یا حال اور ماضی کا ہو، میں تم سے نکاح کرتا ہوں، وہ بھی کہے میں نے تم سے نکاح کیا، تو اس سے نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر مستقبل کے الفاظ ہوں گے تو اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو لیکن قاضی صاحب فی زمانہ نکاح پڑھاتے ہیں، تو یہ اتنے مسائل آتے نہیں ہیں، لیکن یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ ایک بہت اہم بات ہے کہ طلاق جو ہوتی ہے نا، وہ تحریر سے ہو جاتی ہے، یعنی آپ لکھ کر بھیجیں کہ میں نے طلاق دی، طلاق ہو جائے گی، لیکن نکاح تحریر سے نہیں ہوتا۔ اب بیٹھا ہوں، میں نے تحریر دے دی، یا موجود نہیں ہے، تحریر ہو گئی، تو نکاح کے لیے قول ضروری ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنے سے نکاح ہوگا، تحریر سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہے۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے، گواہ جو ہے اس کی تعیین کر لیں، متعین کر لیں کس سے نکاح ہو رہا ہے۔ یعنی لڑکی بیٹھی ہو تو اجازت دینے کی بھئی ان سے نکاح ہو رہا ہے، گواہ سن لیں، اشارہ ہو جائے اس کی طرف۔ اب نام نہ بھی جانا تو ضروری نہیں ہے، لیکن سامنے نہ ہو تو اب جا کے جو گواہوں کے سامنے، جیسے لڑکے کے گواہ بیٹھے ہیں، تو بھائی اب ان سے نام لیا جائے خاتون کا، ان کے والد کا نام لیا جائے، تب بھی تعین ہو جاتی ہے کس سے نکاح ہو رہا ہے ان کا، تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ متعین ہونا چاہیے، گواہ یہ بات جان لے کہ بھئی وہ کس کی گواہی دے رہے ہیں نکاح ہونے کے
اعتبار سے. اب وہ کہ پتہ ہی نہیں ہمیں تو بھائی, ہم تو بس دلہا بیٹھا تھا, ہم نے کہہ دیا ہاں کس کا نام ہے کیا نام ہے. تو یہ تعین تھوڑی سی ضروری ہے. اب ایک ہوتا ہے نکاح صحیح جو کسے کہتے ہیں, اور ایک نکاح فضولی کہتے ہیں. اچھا, فضولی یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے. جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ وکیل بنتے ہیں لڑکی کے اعتبار سے, تو وکالت لینے کے لیے کون سے الفاظ ہونے چاہیے. جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں, اکثر لڑکی سے قبول کروائے آتے ہیں کہ بیٹا تمہارا نکاح تم قبول کرتی ہو, تصویر بن رہی ہے, ویڈیو بن رہی ہے, اور سائن ہو رہے ہیں, اور سارا قبول ہو رہا ہے. لیکن قبول تو جب کوئی آفر ہوگی نا, ابھی تو کوئی آفر ہی نہیں ہوئی ہے, تو آپ اسے ایکسیپٹ کیسے کر رہے ہیں, قبول کیسے؟ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو دیکھیے اس میں دو تین باتیں ضروری ہیں کہ وکیل کو چاہیے کبھی بھی وکیل بننے کا موقع ملے آپ لڑکی کا. ہر ایک جو وکیل بنا جاتا ہے نا, ذرا شرم و حیا ہوتی ہے, لڑکی سامنے نہیں ہوتی, تو اجازت لی جاتی ہے لڑکی سے جا کر. تو لڑکی جس کو اجازت دیتی ہے وہ وکیل بنتا ہے, اس کا وکالت یہ ہے. تو اب وہ اسے جانا چاہیے. آج کل اجازت کیا, وہ جائے گا یا تو اپنے لیے اجازت, آپ مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کا نکاح کر دیا جائے, یا پہلے تو وہ قبول کروا لے گا کہ آپ کو قبول ہے لڑکے سے نکاح. حالانکہ طریقہ کیا ہے کہ اجازت لینی ہے, کیا تمہارا نکاح اتنے مہر میں ان سے کر دیا جائے. یہ وہ اجازت دے دے کہ میرا نکاح کر دیا جائے, تو اب یہ شخص آ کر نکاح کرے گا. تو امپورٹنٹ بات اس میں کیا ہوئی کہ وہ اجازت کس کے لیے لے رہا ہے. ایک تو وہ اپنے لیے کہ آپ مجھے وکیل بناتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح ان سے کر دوں, تو اپنے لیے اجازت لی. ایک اجازت کیا ہے کہ آپ قاضی صاحب کو اجازت دیتی ہیں, یہ رضا المصطفیٰ قاضی صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح اتنے مہر میں ان سے کر دیا جائے, تو یہ اجازت بھی درست ہے. اور تیسری جو اجازت ہے وہ مطلق اجازت ہے, اس میں کسی قید کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ گئے, آپ نے کہا کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح اتنے مہر کے ساتھ ان سے کر دیا جائے. اب نہ اس نے اپنے لیے لی نہ قاضی کے لیے, ایک مطلق اجازت لی, کسی قید نہیں ہے. تو اب کوئی بھی اس کا نکاح پڑھائے گا تو وہ درست ہو جائے گا. یعنی کیا ہوا کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیا جائے, وہ کہے میں نے اجازت دی, اجازت دی, اجازت دی, ختم. ایک دفعہ بھی کافی ہے, 3 دفعہ ہوتا ہے ہمارے. تو یہ مطلق اجازت دیتی ہے. اچھا, میں کیا کرتا ہوں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, تو میں یہ کرتا ہوں کہ ایک لکھا ہوا پرچہ وکیل کو دیتا ہوں کہ آپ یہ لیجئے, اور یہ جا کے اس سے اجازت لے کر یہ الفاظ ان سے پڑھوا لیجئے. میں لکھا ہوتا ہے, میں نے نکالتا ہوں اور یہ وکیل صاحب کو دیتا ہوں کہ وکیل صاحب اندر جا کے پتہ نہیں کس کی اجازت لے کر آئے, اجازت اپنے لیے لی ہے, نکاح میں پڑھا رہا ہوں. تو میں پھر ان کو لکھا ہوا دیتا ہوں کہ آپ یہ لے کے جائیے اور یہ کہہ کر آئیے. تو لکھا ہوا کوئی آپ کو نہ دے, آپ وکیل بنے تو آپ مطلق اجازت لے کر آئیں. کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح اتنے مہر کے ساتھ ان سے کر دیا جائے. اب یہ مطلق اجازت ہے, کسی کا نام نہیں ہے. اب کوئی بھی نکاح پڑھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نکاح صحیح کہلاتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو نکاح فضولی ہو جاتا ہے, یہ لڑکی کی اجازت پر موقوف ہو جائے گا. پھر کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو دوں میں. آپ گئے اجازت لینے, آپ نے لیا اپنی, کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہو بیٹی کہ میں آپ کا نکاح کرا دوں. اس نے کہا ہاں. آپ آ گئے. اچھا, نکاح تو قاضی صاحب نے پڑھایا, پھر اجازت تو قاضی صاحب نے دی. تو اب اگر بعد میں خاتون کو پتہ چلے تو خاتون یہ کہہ سکتی ہے میں نے تو اجازت ان کو دی تھی, قاضی صاحب کو تو نہیں دی. یعنی اگر ایک وکیل ہوتا ہے, وکیل نے اپنے لیے اجازت لی تو وکیل نکاح پڑھا سکتا ہے. قاضی صاحب کو تو اجازت ہی نہیں دی. لیکن یہ نکاح کیسے صحیح ہو جائے گا؟ جب لڑکی راضی ہو جائے گی, رخصتی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے لڑکی راضی ہے. تو لیکن اگر لڑکی منع کر دے اس کے بعد, تو پھر یہ نکاح مسئلہ ہو جائے, کیونکہ اس نے اجازت وکیل کو دی تھی, قاضی صاحب کو نہیں دی تھی. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ رخصتی ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اور نکاح فضولی کہلاتا ہے یہ, اور یہ لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے. تو اجازت صحیح سے لینی چاہیے, قبول نہیں. اب جب آپ نے اجازت لے لی تو اب جو ہے نا لڑکے سے وہ قبول کرواتے ہیں کہ بھئی اتنے مہر میں لڑکی آپ اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں ہاں قبول کیا. تو ایک طرف سے آفر ہے, دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہے. یہ طریقہ ہے لڑکی سے قبول کروانا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن لوگ اب کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک مسئلہ, آج کل باہر بھی نکاح ہو رہے ہیں, تو اسکائپ پر, زوم پر, ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہو جانا چاہیے نا, لیکن علماء نے اس کی ابھی تک اجازت نہیں دی. زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ ایسے نکاح نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کتب میں یہ موجود ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے ایک ہی مجلس ہونی ضروری ہے, ایک ہی مجلس ہونی ضروری ہے. یعنی جو وکیل ہے لڑکی کا, یا لڑکی وہاں پر ہو اور لڑکا بھی ہو, تب ایک ہی مجلس ہو جائے گی, یا لڑکی کا وکیل ہو اور لڑکا موجود ہو تب بھی ایک مجلس ہو جائے گی. لیکن یہ علیحدہ مجلس ہے, یو ایس اے میں بیٹھیں یہ علیحدہ مجلس ہے. تو اب اس میں دھوکے کا بھی امکان ہے اسکائپ پر, ٹیلی فون پر. تو علماء نے ابھی تک اس کو, زیادہ تر علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اگر آپ سن رہے ہیں تو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے, کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ 2 کنٹریز میں نکاح آپ نے کرانا ہے, تو اس کا صحیح طریقہ ہے لڑکی اپنا وکیل مقرر کر دے جس مجلس میں لڑکا موجود ہے. بھائی لڑکی کا کوئی تو رشتہ دار ہوگا نا وہاں پر, جب نکاح ہو رہا کوئی تو رشتہ دار ہوگا نا, تو اس کو اپنا وکیل مقرر کر دے, میری طرف سے یہ وکالت کریں گے. اب مجلس ایک ہو جائے گی تو وکیل بھی موجود ہے وہاں لڑکی کا اور لڑکا بھی موجود ہے, تو اب نکاح صحیح ہو جائے گا, اس کو ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر وکیل صاحب اپنی بھانجی بچی سے بھی فون پر اجازت, وہ درست ہے کہ بھائی یہ فلاں بن فلاں سے فلاں کے آپ کی اجازت مانگ رہا ہوں, آپ اجازت دیتی ہوں, اور وہ لڑکی کہہ دے کہ اجازت ہے, تو پھر وکیل نکاح کر دے. جی وکیل نے کہا بالکل ایسے ہی اس مجلس میں, اس مجلس میں لڑکی موجود ہے تو لڑکا اپنا وکیل بنا دے کسی کو, تو مجلس ایک ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ٹریولنگ کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ اسکائپ اور یہ چیلنجز آج کل آ رہے ہیں. تو یہ ذرا خیال رکھے کہ مجلس ایک ہونی چاہیے. تو وہ چاہے لڑکی اگر دور ہے تو کسی کو بنا دے, لڑکا دور ہے, لڑکی پاکستان میں ہے تو لڑکا پاکستان میں کسی کو وکیل بنا دے جو کہ اس مجلس میں آ جائے اور ایک دوسرے سے نکاح ہو جائے گا. تو یہ درست اس کا طریقہ ہے. ایک لفظ ہے تجدید نکاح, کہ نکاح میں دوبارہ, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح پڑھاتے وقت کبھی آپ جیسے بچوں کے نکاح ہو رہے ہیں تو جو بھی قاضی صاحب ہیں ان سے کہیں تجدید نکاح بچوں کا کرا دیں, تجدید کہہ رہا ہوں, تجدید ایمان کرا دیں, تجدید ایمان کرا دیں. کیا مطلب؟ کبھی کوئی زندگی میں غلطی سے کلمہ کفر نکل گیا ہو, کوئی ایسی بات ہو گئی ہو, تو دوبارہ کلمہ پڑھا دیں, تاکہ یہ بہتر طریقہ ہے. لڑکی سے بھی کلمہ پڑھوا لیا جائے, قاضی صاحب کو چاہیے, اور لڑکے سے بھی کلمہ پڑھوا لیا جائے, تو یہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ تجدید ایمان ہو جاتا ہے نکاح سے پہلے. اب تجدید نکاح بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا کوئی معاملہ ہو گیا کہ کوئی کلمہ کفر نکل گیا میاں بیوی سے کسی کے زبان سے, تو اب وہ کیا کریں, تجدید نکاح کر لیں. تجدید نکاح کیا ہے؟ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں کہ میں تم سے نکاح دوبارہ اور میں تم قبول کر لو. تو اس میں مہر کی ضرورت نہیں ہے. تجدید نکاح میں کسی قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے, 2 گواہ گھر کے بچوں کو بنا لیں اور تجدید نکاح کر لیں. کبھی کلمہ کفر میاں سے یا بیوی سے نکل گیا ہو تو تجدید نکاح کر لینا چاہیے. اس میں کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے, بس گھر کے بچے وغیرہ اگر موجود ہوں تو بس گواہ بنا لیے جائیں اور گھر میں یہ نظام کرتے ہو نا. کبھی زبان سے ایسی بات نکل گئی تو اب تجدید نکاح کر لینا چاہیے. اب کن سے نکاح حرام ہے؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ حرمت علیکم امہاتکم, تم پر حرام ہو گئی تمہاری مائیں, اب ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. واخواتکم, اور تمہاری بہنیں, ان سے اب نکاح نہیں ہو سکتا. واماتکم, اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم, اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخی, اور تمہاری بھتیجیاں. بنات الاختی, اور تمہاری بھانجیاں, یعنی بھتیجی اور بھانجیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ,
اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی عورت سے نکاح ہوا کسی کا, اب صحبت ہو گئی, تو اب اس کی جو بیٹی ہے وہ کسی بھی شوہر سے ہو, اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, اب اس سے نکاح نہیں. لیکن ابھی کسی عورت سے نکاح کیا, رخصتی نہیں ہوئی, صحبت نہیں ہوئی, خلوت صحیحہ نہیں ہوئی, اور جدائی ہو رہی کسی طریقے سے, طلاق دے دی, تو اب اس کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے. یعنی اگر صحبت ہو گئی تو اب اس کی جو بیٹیاں ہیں چاہے وہ کسی بھی شوہر سے ہوں, وہ اس مرد کے لیے اب حرام ہو جاتی ہیں. پھر آگے ذکر ہوا تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو ہیں, یعنی بہویں جو ہوتی ہیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور دو بہنیں اکٹھا کرنا, یعنی اگر ایک بہن نکاح میں ہے تو اب اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا اگر جو کچھ گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. سورہ نساء میں یہ سارے بیان ہوا, اور چند احادیث بھی اس میں آئیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, پیج نمبر 19, صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا عورت اور اس کی پھوپھی کو نہ جمع کیا جائے اور نہ عورت اور اس کی خالہ کو. یہ حضور نے بتایا کہ بعض اوقات کیا ہے, اصول کیا ہے دین کا, کہ اگر کوئی عورت نکاح میں ہے آپ کی, تو اب اس سے اس کی بہت قربت والے جو رشتے ہوتے ہیں نا, خالہ, اس لڑکی کی خالہ, پھوپھی, ان کو بھی جمع کرنے سے منع کیا کہ قربت کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. یعنی آپس میں پھر رشتے ویسے نہیں چل پائیں گے, آپس میں اختلاف نہ ہو جائے, تو اس وجہ سے چند رشتے منع کیے گئے. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی سے نکاح نہ کیا جائے, یا بھتیجی کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی سے, یا خالہ کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی سے, یا بھانجی کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے. تو چند یہ اور چیزیں ایڈ ہوتی ہیں کہ کوئی نکاح میں ہے تو اس کا بہت جو پھوپھی خالہ کا رشتہ ہے نا, بھتیجی, ان سے بھی نکاح نہ کیا جائے, ان سے بھی نکاح نہیں ہوتا. تو ان رشتوں سے منع کیا گیا. اب نکاح سے جو حرام چیزیں ہوئی ہیں ان کو علماء نے کیٹیگری میں بانٹا, تو 9 باتیں ایسی تھیں, 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے عورتیں نکاح میں نہیں آ سکتی. سب سے پہلے حرمت نسب ہوتی ہے. اس میں کیا, جیسے ابھی ذکر ہوا, نسب میں کون آ جائے گا, ماں آ جائے گا, ماں آ جائے گی, بیٹی آ جائے گی, بہن آ جائے گی, پھوپھی آ جائے گی, خالہ آ جائے گی, بھتیجی اور بھانجی. یہ نسب کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, یعنی خاندان کے اعتبار سے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. دوسری جو قسم ہے وہ حرمت مصاہرت کہلاتی ہے, سسرالی رشتہ دار. جیسے ابھی میں نے ایک ذکر کیا کہ جو آپ کی زوجہ ہیں جن سے نکاح ہوا ہے, ان کی اگر کسی سے لڑکیاں ہیں اور صحبت ہو چکی ہے تو اب ان کی لڑکیاں بھی آپ پر حرام ہو جائیں گی. ساس, زوجہ کی ماں, یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. ماں سے اوپر دادیاں, نانیاں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. باپ دادا ہیں, ان کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, یعنی ان کے جو والد ہیں لڑکی کے, اس کے کوئی اور بھی بیوی ہے تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹے پوتے وغیرہ کی بیویوں سے بھی نکاح, حرمت مصاہرت سے نکاح نہیں ہو سکتا, یعنی سسرالی جو رشتہ دار ہیں ان کے اعتبار سے. ابھی جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ ہاں اگر مختصر میں بیان کر دوں, مہر میں شاید پھر آ جائے گا, کہ صحبت کا ذکر, جیسے ایک ہو نا کہ جن سے صحبت ہو گئی اب ان کی لڑکیاں حرام ہو گئی, تو اس جو صحبت ہے اس لفظ سے کیا مراد ہے؟
تو اس سے مراد ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جسے صحبت کہتے ہیں میاں بیوی کے ازدواجی معاملات. ایک تو یہ ہو گیا, اسے صحبت کہہ دیا. ایک اضافی بات اس میں یہ آتی ہے کہ خلوت صحیحہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ خلوت صحیحہ ہو جائے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی اس طرح موجود ہیں کہ اب صحبت سے کوئی چیز مانے نہیں. تو تین چیزیں صحبت سے روکنے والی ہوتی ہیں. ایک مانع حسی کہلاتی ہے, یعنی کوئی ایسی بیماری دونوں میں سے کسی کو ہو کہ یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا, صحبت نہیں ہو سکتی. کوئی تیسرا موجود ہے تو صحبت نہیں ہو سکتی. یہ مانع طبعی ہے. اور شرعی کیا ہے کہ عورت حیض و نفاس کی صورت میں ہے یا کوئی اس طرح کی کیفیت ہے. تو یہ تین باتیں صحبت سے روکتی ہیں. اگر یہ تینوں نہ ہوں, کوئی موجود بھی نہ ہو, حیض وغیرہ کے بھی معاملات نہ ہو اور کوئی ایسی بیماری وغیرہ بھی نہ ہو, تو اب اگر میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں گے کسی ایسی جگہ جہاں تنہائی میسر ہے, تو یہ خلوت صحیحہ صحبت کے قائم مقام کہلائے گا, چاہے صحبت ہو یا نہ ہو. اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مہر کے معاملے میں یہ چیز ہوتی ہے. پھر جیسے ابھی ذکر کیا گیا, تو اگر خلوت صحیحہ پائی گئی اور صحبت ہوئی یا نہ ہوئی, تو یہ صحبت کے قائم مقام خلوت صحیحہ کہلاتی ہے. نہیں مشکل ہو گیا تھوڑا سا؟ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے میں ایک اور مہر کی مثال دے دوں آپ کو. اگر آپ نے نکاح کیا اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی, تو عورت کو آدھا مہر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ اس کے ملکیت میں نہیں گئی ہے, اس کے پاس نہیں گئی ہے. ابھی رخصتی نہیں, لیکن دونوں کی کہیں ملاقات ہوئی اور یہ تمام معاملات ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہوئے, تو اب اس کو پورا مہر ملے گا کیونکہ خلوت صحیحہ ہو گئی. خلوت صحیحہ ہو گئی. تو یہ فرق آ جاتا ہے. بعض اوقات شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب وراثت کے بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں کہ ابھی نہیں ہوتے. تو یہ خلوت صحیحہ کیا ہوتی ہے کہ صحبت ہو سکتی ہو, ایسے تمام چیزیں موجود ہو یا نہ ہو علیحدہ بات ہے, تو یہ صحبت کے قائم مقام خلوت صحیحہ کہلاتی ہے. لیکن حلالے میں ایسا نہیں ہے. جو ہمارے حلالہ معروف ہے اس میں صحبت ضرور یہ خلوت صحیحہ قائم مقام نہیں ہوگی. اس کے وہاں پر خلوت صحیحہ قائم مقام نہیں ہوگی. تو یہ مہر میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, پھر اس کا تذکرہ کریں گے. اچھا, وہ عورتیں جو نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی, دو بہنوں کی مثال دی. اچھا, اس کا ایک اصول علماء نے لکھا کہ کوئی بھی دو رشتے لے لو, ایک کو مرد فرض کرو ایک کو عورت فرض کرو, اور آپس میں دیکھو ان کا نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یعنی دو بہنیں لی, یہ اصول اپلائی کیا, ایک کو مرد بنا دیا ایک کو عورت بنا دیا, تو کیا رشتہ نکلے گا؟ ایک بھائی ہوگا ایک بہن ہوگا, ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب یہ اصول دو عورتوں کو جمع کرنے کا اصول کیا ہے؟ کوئی بھی دو عورتیں لیں, ایک کو مرد تصور کریں ایک کو عورت, پھر دیکھیں ان کا نکاح ہو سکتا ہے آپس میں نہیں ہو سکتا. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا, ورنہ جمع کیا جا سکتا ہے. بات ہوتا ہے نا بھئی یہ دو ان سے کر سکتے نہیں, تو آپ دو کو لیں, ایک کو مرد فرض کریں ایک کو عورت فرض کریں. چوتھی ہوتی ہے حرمت ملک. یہ آج کل نہیں ہے, یعنی پہلے باندیاں وغیرہ ہوتی تھی تو ان کا ہم تذکرہ نہیں کرتے. حرمت شرک یہ امپورٹنٹ ہے, یعنی کسی مجوسیہ سے کافرہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں آج کل کتنا یہ عام ہے کہ مطلب ہمارے ملک میں عام ہے کہ باہر شادی کر لی, کسی انگریز سے شادی کر لی انہوں نے. ہندوستان میں دیکھ لیں آپ, مسلمان کیا کر رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں غیر مسلم سے, حالانکہ کتابوں میں ابتدا سے لکھا ہوا ہے آدھی کہ نکاح نہیں ہوتا. جب نکاح نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ یقیناً حرام کام ہو رہا ہے. تو اب کیا ہے, تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے. اور پھر کسی ایسے سے نکاح کرنا, مثال کے طور پہ قادیانی سے نکاح کرنا. قادیانی کون؟ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن در حقیقت غیر مسلم ہے. تو اب کوئی نکاح کر دے گا تو نکاح نہیں ہوگا. تو یہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ
حرمت شرک یعنی اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا. اب کتابیہ سے نکاح جائز قرآن میں لکھا، لیکن کون کتابیہ کا ذکر ہوتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب دین اسلام آیا اور اس وقت لوگ اپنی کتاب پر قائم تھے. فی زمانہ تو ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تو فی زمانہ کتابیہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. فی زمانہ کتابیہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس بات کو ہم آج کے دور کے اندر خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں نا بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ نکاح ہم نے سمجھ لیا کہ ہر کسی سے ہو جائے گا، لیکن یہ جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا. مطلب میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں، تھوڑی سی اس کی اور انٹینسٹی ہمیں پتہ چلتی ہے. یہ بہار شریعت میں مسئلہ ذکر ہوا، کہا مرد و عورت دونوں کافر تھے، مرد و عورت دونوں کافر تھے، پھر دونوں مسلمان ہو گئے، تو جو نکاح ان کا چل رہا ہے وہ نکاح رہے گا، وہ نکاح کافی ہے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں. پھر کہا کہ اگر صرف مرد مسلمان ہوا، صرف مرد مسلمان ہوا تو پھر کیا کرے؟ عورت کو اسلام کی دعوت دے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. اگر مسلمان ہو گئی تو بہت اچھا، وہی نکاح باقی رہے گا، ورنہ دونوں میں علیحدگی کر دی جائے گی، دونوں میں علیحدگی کر دی. یعنی آپ دیکھیں ہم تو آج کہہ رہے ہیں نکاح کرنے جا رہے ہیں ہم، اسلام میں کیا ہے کہ اگر نکاح ہوا ہوا ہے تو علیحدگی ہو جائے گی، تو علیحدگی ہو جائے گی. عورت پہلے مسلمان ہو گئی، ابھی تو مرد کا تذکرہ ہوا، تو مرد پر اسلام پیش کرے گی کہ مرد کو کہے گی اسلام قبول کر لو. اگر تھوڑا سا اس میں وقفہ، 3 حیض آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو نکاح باقی ہے، ورنہ بعد کو جس سے چاہے یہ عورت نکاح کر لے، اب وہ منع نہیں کر سکتے، یعنی تفریق ہو جائے گی پھر. لیکن عورت میں کیا ہے، 3 حیض کا وقت مرد کو دیا جائے گا، وہ مختلف معاملات کی وجہ سے یہ مسئلہ اس طرح ہے. تو آپ دیکھیے کہ امپورٹنس دیکھیے کہ آلریڈی نکاح ہے، اور اگر ایک نے اسلام قبول کر لیا تو دونوں میں تفریق ہو جائے گی. اور ہم جو نکاح کرنے جا رہے ہیں آج کل، ہم کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. پھر دوسرے کی منکوحہ، یہ تو بہت عام سی بات ہے کہ بھئی کسی کے کوئی نکاح میں ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اصل بات کیا ہے کہ اگر کوئی عدت میں ہے تب بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس مرد کا ابھی حق باقی ہے، کچھ نہ کچھ تعلق. جبھی تو سوگ میں، عدت میں تعلق نہیں ہوتا تو پھر سوگ میں کیوں ہے؟ تو اب کچھ نہ کچھ معاملات ابھی باقی ہوتے ہیں عدت کے اندر، تو عدت کے اندر پیغام بھی نہیں جانا چاہیے اور عدت کے اندر نکاح تو ہوگا ہی نہیں. عدت کے اندر پیغام بھی نہیں جانا چاہیے کہ بہت مجبوری ہو تو آدمی اشاروں کنایوں سے تذکرہ کروا دے، لیکن عدت کے اندر پیغام بھی نہیں جانا چاہیے. آخری عرض کروں اس میں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، حرمت رضاعت. یعنی اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا باپ ہو جائے گا. اب جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ حرمت رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے، حرمت رضاعت کی وجہ سے بھی حرام. اب سوال یہ ہوتا ہے کس عمر تک دودھ پلائے، تو یہ مسئلہ ہے. تو یاد رکھیے کہ 2.5 سال کی عمر تک کسی بچے کو دودھ پلا دیا نا تو وہ اب اس کا بیٹا یا بیٹی ہو جائے گی اور اس کا شوہر اس کا باپ ہو جائے گا، اور وہ جو بچے ہیں اب بہن بھائی ہو جائیں گے. تو اب حرمت رضاعت کا خیال کیا جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات دودھ پلا دیا، اب کسی کو بتاتے بھی نہیں، پلا دیا. مثال کے طور پہ والدہ اسپتال میں تھی، خالہ نے پلا دیا. بھئی اگر پلا دیا ہے تو بتانا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا تاکہ آگے مسئلے نہ آئیں. آپ تو انتقال کر جاؤ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا شدید مسئلہ. آپ نے پلا دیا محبت میں، بچی رو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے. بھئی دودھ آ رہا تھا خالہ کے، مثال کے طور پہ ان کے بھی کچھ پہلے اولاد ہوئی تھی، پھوپھی کیا ہو رہا تھا. تو پھر یہ اعلان اور سب کو پتا ہو تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ بھائی یہ مسئلہ، ورنہ بعد میں یہ مسائل آپ سوچیں کہ کیا ہو، کسی کو بتایا ہی نہیں، اب انتقال کر گئے.
انتقال نہ بھی کیا یاد ہی نہیں. تو یہ رضاعت کے مسئلے, یہ عمر کیا یہ یاد رکھنی چاہیے کہ 2.5 سال کے اندر پلایا تو یہ مسئلہ ہے, ورنہ اگر بڑے بچے کو پلا دیا کسی بھی وجہ سے, غلطی سے, کوئی اور وجہ تھی, پتہ نہیں تھا 3 سال کا بچہ تھا وہ بھی دودھ پی رہا ہے, تو 2.5 سال سے اوپر پلایا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی, حرمت رضاعت ثابت نہیں. 2.5 سال کا اندر بچے کو پلا دیا تو اب یہ ماں اور والد اور جو نسب کے سلسلے ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی کو ہو تو میں نے جیسے عرض کیا آج کل اس کا تھوڑا سا چرچا کر دینا چاہیے کہ بھئی میں نے بچہ بنا لیا, اس کو دودھ پلا دیا, اپنا بیٹا ہے, یہ اس کے بہن بھائی ہیں وغیرہ, وہ خاندان والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی شادی بیاہ کا ایسا نہ ہو مسئلہ ہو تو پھر اس کو لوگ بتا سکیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, تم تو بہن بھائی ہو, اور پہلے سے ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ معاملات ہیں. جس بچے یا بچی نے دودھ پیا ہے وہ تو اس کا رضاعی لیکن اس کے جو دیگر بھائی بہن ہیں کیا وہ بھی اس میں آئیں گے؟ نہیں, یہ جو سوال کیا نا, مثال کے طور پہ اس کو مثال یوں لے لیتے ہیں, خالہ کے بھی چند بچے ہیں اور جس کو پلایا اپنی بہن کے بچے کو اس کے بھی چند بچے ہیں, تو اس بچے کا ان کے کسی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, ہاں ان کے, لیکن ان کے دوسرے بچے کا ان کے دوسرے بچے سے نکاح ہو سکتا ہے. نے دودھ پلایا اور پھر یاد دے رہا ہے کس نے اپنے بیٹے سے شادی کر دی, جب پتہ لگا تو پھر وہ دونوں نے تفریق کرانی پڑے گی. لیکن بعض اوقات غلطی ایسے ہوتی ہے تو ہمیں مسائل پتہ ہو تو یہ مسائل کم سے کم ہم خاندان میں چند کہ بھئی دودھ پلانے میں احتیاط رکھیں, جہاں جہاں لوگ ہماری بات سنتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ سنتے بھی نہیں نا, تو جہاں سن لیں فبیا, جہاں نہیں سنے کوئی بات نہیں. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. تو 7 بج گئے تو بھائی ایک سوال یہ ہے, یہ لڑکی نے نکاح کیا, ابھی مطلب ستی نہیں ہوئی اور اس نے طلاق لے لی اور خلوت صحیحہ پائی گئی, تو عدت کرے گی وہ؟ کیونکہ خلوت صحیحہ ہو گئی نا, تو اس میں عدت تو اس کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ عرصہ کیا ہے ہیں. چیز پائی گئی ملاپ کی ہوئی, ہاں نہیں, لیکن یہ کیسے پتا خلوت صحیحہ ہوئی ہے؟ تو آپ بھائی موقع تھا, پہلے وقوع تھا,